میں آپ کو ایک اقتباس پڑھتا ہوں، خط جو قائد اعظم کے نام علامہ نے لکھا اپنی موت سے کوئی 11 ماہ پیشتر، اور یہ قائد اعظم نے ہی خطوط اقبال شائع کیے ہوئے ہیں اپنے دباچے کے ساتھ. اگر آپ کو موقع ملے کبھی پڑھنے کا، شاید آپ کی لائبریری میں ہو وہ خطوط کا مجموعہ. محمد اشرف نے وہ چھاپا تھا اوریجنلی، وہ انگریزی کے خطوط ہیں. میں صرف آپ کے سامنے اقتباس پڑھتا ہوں اس خط میں سے جس پہ قائد اعظم کو علامہ اقبال لکھتے ہیں. The League will have to finally decide whether it will remain a body representing the upper class of Muslims or Muslim masses who have so far, with good reason, taken no interest in it. Personally, I believe that a political organization which gives no promise of improving the lot of the average Muslim cannot attract our masses. اور اس کے بعد فرماتے ہیں, the question therefore is, how is it possible to solve the problem of Muslim poverty? And the whole future of the League depends on the League's ability to solve this question. اور پھر آگے دیکھیں, فرماتے ہیں, happily there is a solution in the enforcement of the law of Islam and its future development in the light of modern ideas. یہ modern ideas کی لائٹ میں how is he contemplating of bringing out from the Quran the concept of a welfare state. اقبال سوشلزم کے یا کمیونزم کے اتنے ہی خلاف تھے جتنے وہ کیپٹلزم کے خلاف تھے. تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک تصور تھا کہ اسلام میں قرآن میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور موجود ہے. یہ اس کا بیسس اقبال کے ہاں کہاں سے آیا, یہ کس طرح اس کو جنا کو لکھ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں, after a long and careful study of Islamic law, I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at least the right of subsistence is secured to everybody. But the enforcement and development of the Sharia is impossible in this country without a free Muslim state or states. This has been my honest conviction for many years, and I still believe this to be the only way to solve the problem of bread for Muslims. For Islam, the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with the legal principles of Islam is not a revolution but a return to the original purity of Islam. But as I have said above, in order to make it possible for Muslim India to solve these problems, it is necessary to redistribute the country. Don't you think that the time of such a demand has already arrived? Perhaps this is the best reply you can give to the atheistic socialism of Pandit Nehru. یہ خط ہے, اور یہ خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک کانسیپٹ تھا کہ قرآنک اسٹیٹ, ویلفیئر اسٹیٹ قرآن کے نقطۂ نگاہ کے مطابق کیا ہے. اس کے متعلق میں اپنی طور پر کچھ سوچ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے اسلام کے روٹس جو ہیں, یعنی اکنامک ٹرمز میں سوچا جائے تو کیا تھے. یہ مرکنٹائل سوسائٹی تھی. آپ کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ یہ اسلام کا تعلق کسی سلط میں فیوڈلزم کے ساتھ نہیں تھا. تو مرکنٹائل بزنس مین تھے یہ لوگ جنہوں نے جس نے اسلام شروع کیا اور اسلام کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ملازم تھے خدیجہ کے. She was a trader. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں سارا کانسیپٹ جو موریلٹی کا ہے وہ بھی ٹریڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہی ایتھیکلی بہترین پروفیشن ہے which you can adopt. منافع کمانا, ٹریڈ کرنا, بزنس کرنا, nothing to do with feudalism. یہ ہماری سوسائٹی ابتدا میں اسی طرح شروع ہوئی, اور اسی سبب ہمارے لا میں جو کانسیپٹ ہے مال کا, اس میں
لینڈڈ پراپرٹی یا لینڈ کا ایز اپوز ٹو ویلتھ فرق نہیں. یعنی مطلب ہے مال مینس یور لینڈڈ پراپرٹی پلس یور ویلتھ، جو دولت یا پیسہ آپ کے پاس ہو. ایک ہمارے ہاں امنیبس ٹرم ہے قانون میں، اسلامی قانون میں، مال مینس لینڈ ایز ویل ایز یور منی، اکٹھا ہے، اس کی ایک ہی ٹرم ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ فیوڈلزم کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسلام میں. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ تجارتی معاشرہ تھا، مارکیٹ اکانومی تھی، اور مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ کیپٹل کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. تو کیپٹل کے معاملے میں ربا جو ہے وہ قرآن میں منع تھی. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ ہیلے بنائے. ہماری فقہ میں ہیلے کا تصور ہے، ہیلا میں نے بہانہ ہوتا ہے. آپ سود نہیں لے سکتے، ربا نہیں لے سکتے، مگر آپ نے طریقے وضع کیے، کتنے سارے طریقے وضع کیے جس میں ربا کا انسیڈنٹ نہ ہو، لیکن آپ نے قرض لے لیا ہے اور اس پر منافع دے رہے ہیں. یہ ناصر خسرو 11ویں صدی میں تحریر کرتے ہیں کہ اصفہان میں منی ایکسچینج کے، جس میں یہ انسیڈنٹ ربا کا نہیں ہوتا تھا لیکن اس قسم کی ڈیوائسز تھیں، 200 ایسے کاروباری ادارے تھے جو لین دین کرتے تھے، جس میں ربا کو اوائڈ کر کے ہیلے کے ذریعے وہی طریقہ کار کر لیتے. اس کی ایک مثال سیل ود اے کنڈیشن ٹو ری پرچیز ہے. مجھے ضرورت ہے 1,00,000 روپے کی، میں اپنی زمین جو 5 لاکھ کی ہے میں آپ کو 1,00,000 میں بیچ دیتا ہوں، اور ساتھ اس کے یہ شرط لکھ دیتا ہوں کہ سال کے بعد میں آپ کو 2,00,000 دے کے یہ زمین واپس لے لوں گا. اچھا، اب جو دوسرا لاکھ ہے اس کی قیمت کے اوپر، سیل ود اے کنڈیشن ٹو ری پرچیز، وہ کیا ہے؟ وہ منافع ہے، وہ ربا نہیں. سو اس طرح کی ڈیوائسز مسلمانوں نے نکالی ربا کو اوائڈ کرنے کے لیے. اسی بنا پر مارکیٹ اکانومی کی گروتھ کے لیے اقبال جیسے شخص اور شبلی یہ فرماتے ہیں کہ بینک کا سود ربا نہیں، یہ منافع ہے. آپ نے یہاں، آپ کے اس ملک میں کئی دفعہ شریعت کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ لایا گیا ہے کہ بینک کا سود یا جو بھی اور قوانین ہیں سود کے متعلق، دے شوڈ بی ابالشڈ، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف، یہ ربا ہے. ہر دفعہ بینک کے سود کے متعلق مثال دے رہا ہوں، ہمارے شریعت کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ یہ ربا ہے. سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے جامنے سے سخت کیس گیا تو انہوں نے وہ ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا.